میرے اللہ، تیری حد سے میں کہاں دور نکل سکتا ہوں۔ تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا، پھر مجھے خاک نشین کر کے یوں ہی جینا سکھا۔ میرے اندر جو خلا ہے میرے مولا بھر دے، تو نے جو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل، اس کو مٹی میں ملا دے یا تو پورا کر دے۔ میرے خالق، میں تیرے کن کی طلب میں زندہ، ہر گھڑی ایک قیامت سے گزر جاتا ہوں۔ اتنی شدت سے میرا پہلو سلگ اٹھتا ہے، ضبط کی حد سے گزر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہونا ناممکن ہے۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ شکوے نہ کرے، اس کن کا انتظار کرے جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اللہ سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی نہیں کہہ پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے صلے ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کرتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو
اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کرتے تو کہنا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرما بردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے توڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا۔ آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو دیتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔
اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ بی بی ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائے گا نہیں کہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کرتے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کرتے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی دنیا کے پاس پہلے جاؤ گے تو جان لو اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ دعائیں ہر وہ کام کروا سکتی ہیں جنہیں ہم ناممکن سمجھتے ہیں، تو دعاؤں سے رکو مت، اس کن کے مالک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لاحاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے، تو میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں تو ہر دفعہ اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں ہر وہ چیز ڈال دے جو مجھے چاہیے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔
اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا. کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا. کچھ تو ممکن ہے، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے. گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تبھی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے. توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہی تو ہے، وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے. دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا. تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟